امام کوئی حکومت چاہتے ہیں؟ بولو کوئی اقتدار چاہتے ہیں؟ امام عالی مقام کوئی دنیا اور دولت چاہتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ سید الشہداء نے اپنا سب کچھ قربان کربلا فرمایا، ان کا ہدف، ان کا مقصد۔ اور میں یہ بھی نہ اچھا اگر انہاں کی دشمنی امام حسین نہ لائی، صرف اگر دشمنی حسین نہ لائی تو وہ تا کربلا دا محرم 3 دہاڑے اندر دسا مارا گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام تو بعد بطول دیاں دے ہاتھ میں رسیاں پا کے کوفہ دے دربار اور شام دے بازار کیوں لے گئے؟ مگر مانے دشمنی صرف حسین نال نہیں، مشن حسین نال۔ وہ جان دے ہاں بلا خیمے چ موجود ہے، توڑے بیمار ہیں، مگر ہے اس مشن دا محافظ۔ انہاں پابند رسن کر کے یتیم بچے، مستورات، بے پلا نوٹ۔ میں اگلا جملہ بھی آپ دے وہاں، پورا سفر علی دیاں دیاں بھراواں تے پتراں دے قاتلاں نال۔ پھر ایڈا نامناسب ماحول، اتنا نامناسب ماحول جڑا کسی بھی شریف زادی کے لائق نہ، اعلان کیتے جا رہے ہیں جی، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، تبل بجائے جا رہے ہیں، کیوں؟ جشن منا رہے ہیں، لوگ دس رہے ہیں جو آئندہ کوئی بھی سر نہ اٹھائے، کوئی بھی انقلابی تحریک نہ اٹھے، چاہ دیتا ہے انہاں دے تو ذہنی چینا او بھیڑ دے دے 8 یا 9 بھیڑا کربلا کٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو سوچ بھی نہ ہی سکتے کہ وہ مستور بھی کوئی بولن بھی طاقت رکھتی اسی، جے دے عباس جے بھرا مارے گئے، جے دے حسین جے ویر مارے گئے۔ انہاں دے ذہنی طاقت جو اسا جشن منا کے لوگاں دے اندر خوف و ہراس مزید پیدا کریے تاکہ آئندہ کوئی بھی بیعت و انکار کرنے کی ضرورت نہ کرے۔ وہ تو نہ فیصلہ، لیکن اللہ کی قسم بھرا دے مشن دی ایڈی محافظہ آئی نہ علی دی دشمن دے مرکزی شہر، دشمن دے این مرکزی شہر، براہ راست دشمن نے للکار کے فرمایا کن قیدک وجہ سایہ، تو جتنا جی آئے ظلم کر، تشدد کر، میں علی کی دھی تیرے بھرے دربار اعلان کر کے آخری نہ تو ساڑھے نانے کی شریعت مٹا سکتے، نہ آل محمد کا ذکر مٹا سکتے۔ یہ مجلس کا آغاز ہے، لوگ میرا خیال ہے آدھے میں دیرہ سے کے خیال ہے؟ اچھا بھی بعض اوقات خوش فہمی کا شکار ہوئے ہیں، بھائی ساڑھی وجہ تو امام باڑا زندہ ہے، ساڑھی وجہ تو اللہ ناری زندہ ہے، ساڑھی وجہ تو مشن کربلا زندہ ہے، کوئی میری تیری وجہ تو مجلس عزاداری، میرا قبلہ تیری میری وجہ تو زندہ نہیں، بلکہ سچ پوچھتے ہیں اساں عزاداری کی وجہ تو زندہ ہے۔ اس مشن کی وجہ تو معاشرے کے اندر باعزت زندگی اساں تاں گزار رہے ہیں جو اساں اس مشن کے خاطر ہیں۔ تیری میری وجہ تو مذہب نو فائدہ نہیں، مذہب کی وجہ تو میں معاشرے کی عزت حاصل۔ بنت حیدر قرار نے اس خطبہ عالیہ کے اندر اعلان کر کے فرمایا، اے یزید نہیں قیامت تک یزیدی آنے رہے، پورا زور اور پوری قوت صرف کرن، لا تنہو ذکرنا ولا تنسو وحینا، نہ شریعت مٹا سکتے نہ آل محمد تذکرہ مٹا سکتے۔ ہم دیکھو بلا پوری کائنات تذکرہ اہل بیت کی زندہ ہے، سیر ہلا دیو ہے نا زندہ، پورے صفحہ ارض و سما کے اندر حسینیت زندہ ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت زندہ ہے۔
قرآن زندہ ہے، بولو حلال و حرام زندہ ہے۔ تائیں میں آسان اخلاقی فریضہ ہے ہر انسان دا جو ہو کربلا والے دا شکریہ ادا کرے، وہ بناتے پیغمبر دا شکریہ ادا کرے جنہیں سب کچھ قربان کر کے اسلام بچایا، حلال و حرام بچایا۔ وہ میرا سوال باقی ہے کہ میں اپنی غیور ملت کی خدمت دست بستہ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ جو شریعت حسین بچائیے، جڑا حلال و حرام بچائے، وہ کس واسطے بچائے؟ ہر باشعور آکسی جو اس واسطے بچائے جو قیامت تک آنے والی نسلیں میرے نانے کی شریعت دے حلال نو حلال سمجھن، حرام نو معمولی نہ سمجھے ہو بندہ جڑا ہائے حسین کرن والا۔ آئے بھی میں آخنا چاہنا جڑا ہائے حسین دا ماتم کرن والا ہے، جڑا عزاداری سید و شہداء سرکار با وفا دا علم پکڑ کے ہائے عباس ہائے حسین دا ماتم کرن والا ہے، یہ بندہ بھی اپنی حیثیت پہچان ہے، ان کی حیثیت عام نہیں ہے، یہ مقصد کربلا دا مروج ہے، یہ مقصد کربلا دا ناشر ہے اس شخص نو۔ اور میں بلکہ سادہ الفاظ چاہتا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھے، چونکہ ہے مقصد کربلا دا مروج ناشر، تے اگر انہیں میرا بھائی بات اس نو چاہیے جنہ ہاتھاں نال امام حسین دا ماتم کرے، جنہ ہاتھاں سرکار غازی عباس دا علم پکڑے، ان ہاتھاں نو پابند کر دے، ہمیشہ یہ ہاتھ ادا ہی اٹھن جے اٹھن وچ کربلا والے راضی۔ میں بڑی احتیاط نال میں بڑی دست بستہ گزارش کرتا ہے پروپیگنڈے جدوں دی ہوا کھلی ادا ہی بھج پیا، جدوں کوئی گدا ہی گیا ادا ہی دوڑ پیا، ایسا نہ بن، مستقل فکر بن اور سوچ اور سمجھ پیدا کر۔ تیری اس مکتب تیرے مکتب کا مخلص کون ہے، تیرے مکتب کا ڈاکو کون ہے؟ میں انہاں لوگاں چوں نہیں کہ جڑے چھپیاں باتاں کرنے والے، میں بھائی خدا قسم میں اس امام حسین کی آزادانی و عبادت سمجھتا، میں اس کو کاروبار کا اڈا نہیں سمجھتا، نہ یہ بزنس ہے نہ یہ کاروبار ہے۔ حد ہو گئی، امام حسین کی مجلس میں لوگوں کا کاروبار بڑھا، تو میں دس یہ سودے کرن کا مقام ہے یا عاجزی کا مقام ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام نے اٹھے قتل دے سودے تھے، ذکر دے سودے، فرق کیا ہے؟ اٹھے امام حسین علیہ السلام نے اکبر دے مارن دے سودے، جتھے اکبر دے ذکر سناون دے سودے۔ یہ لوگ کیا بوئے کیسن نبی دی بھینوں، یہ کس مہنہ پیش حسن فرزند زہرا دی خدمت ہے؟ حد ہو گئی پھر انہاں دے مقصد کے خلاف۔ میں پہلے آج کی انہاں دا مقصد تھا شریعت کا رواج، اس مکتب تو تا اس مکتب آزاد تو تا وہ پیغام ہونا چاہیے جس پیغام کو بچاؤ واسطے جنگل چ رل گئی اور بدرول دیا دیا۔ میں گھنٹہ مجلس پڑھا تھی، اسے مارکیٹ دے چکر چلوا جو ان پڑھ ونجا جو سردار بات بھی میں صدر انتہا کروائی کمال دی مجلس پڑھی، اور مجلس بندے اکٹھے کرن واسطے نہ پڑھا، مجلس ہدایت واسطے پڑھا۔ بندے اکٹھے کرنے تشہیر کرنی نہیں، میرے علاقے بلے بلے ہو جائے، نام ہو جائے، کوئی اور کام تلاش کر، اپنی اشتہار کا کوئی اور ذریعہ بڑا۔ امام حسین علیہ السلام دی مجلس اپنی ذاتی شہرت کا ذریعہ قرار نہ دے، امام حسین دی مجلس نو عبادت کا ذریعہ قرار دے۔ میں تھوڑے پہ سوال کرنا، آج کل ماشاءاللہ آزادی کا دور ہے نا، آج کل الحمدللہ دیکھو آج مجلس شروع ہوئی ہے جی محترم، تھے کتنے لوگ آئے بیٹھے، مجلس کے اختتام تھا کتنے اور لوگ آئے، لیکن ایک دور ایسا بھی گزرے نا تاریخ
محترم سامعین خلوص کی ضرورت ہے اور مجلس کو ذریعہ ہدایت بنانے کی ضرورت ہے. بلکہ میری تو گزارش یہ ہے جو پڑھن والے پہلے 10-15 دن آگاہ کر دیتا جائے کہ تیرا موضوع تیرا عنوان اس مجلس اس عنوان تے تیری گفتگو ہوئے چونکہ اس علاقے لوگوں اس عنوان تے گفتگو دی ضرورت ہے. مثلا پڑھن والے دسیا ہوئے نہیں تو امام جعفر صادق دے مذہب دے مطابق آج مومنین کو سمجھانے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے. بولو بھائی ایک بندہ پاک وضو مجلس سے شریک ہو یا ایک بغیر وضو سے شریک ہو جائے تو جس اللہ کے بندے 70 سال گزارن تو بعد اپنے امام کے حکم کے مطابق وضو کرنے کا پتہ نہ لگا فائدہ کیا. آگے میرے برادر محترم تے بس میں جڑے پیغامات عرض کرنا چاہتا اس میں عرض کر چکا. اللہ پاک میں بھی تو ہم بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. رحمان فرمائے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جڑا جہنم تو بچ گیا جنت اس داخل ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. مال و دولت کامیابی نہیں ہے, شہرت اور ذاتی اثر و رسوخ بناؤنے کامیابی نہیں ہے. جہنم تو نجات کامیابی ہے, حصول جنت کامیابی ہے. اللہ پاک بامیان میں توفیقات سے اضافہ فرمائے. ایک جملہ بس مسئلہ انداز کرنا چاہنا دمشق دا ماحول ایڈا نامناسبہ تو میری آقا ذاتی فرمائے سجاد بچتا اجازت دے میں بھرا دے قاتل نال ایک گل کرنا چاہتا. دو مقامات ایسے آئے جسے میری آقا ذاتی ہو بھرا دے قاتل نال بولنا. میرا خیال ہے تو توجہ نہیں فرمایا. میں تھوڑے دے لفظ بدل کے آکھاں بہن نو بھرا دے قاتل نال بولنا. یہ کوئی معمولی مسائبہ. پہلی دفعہ 10 محرم کربلا بھرا دے قاتل نال اس وقت بولنا پہ جدا شمر دے ہاتھ شبیر دیاں زلفاں چند قدمہ دیگر اللہ زینبیہ تے کون کیویں آ سکتی ہے جو بڑی پردہ آئی. اللہ زینبیہ تے کھڑ کے بی بی کو خطاب فرمائے. ایک فوج اشتیاق نو ایک بھرا دے قاتل نو اما فیکم مسلم. فوج کو تک کے بی بی فرمائے تو ہاڑیچ مسلمان کوئی نہیں. تو سویلے پھرو میرا بھرا کلا پہ امرین لے انہا نجس چہرے زمین کو جھکا لیں. بی بی عالیہ دوسرا خطاب بھرا دے قاتل نو فرمائے یبن سعد او پسر سعد فتنظر و یقتل ابو عبداللہ اکشانا. تو میرا میرا ماں جایا تشا پہ امرین درد مندو اپنے مسائب کی کیفیت کو بی بی عالیہ اس انداز بیان فرمایا. جب سامنے فوج کی طرف ہو قاتل کی طرف ہو کوئی جواب نہیں آیا میری آقا ذاتی فرمایا الیوم اعظم الموت. ہائے آج میں زینب مر گئی ہوں وہاں. میں اپنے سامنے بھرا دی گردن تے کند خنجر دی ہیں ضربہ چلتی ہیں. یہ پہلا مقام. اور دوسرا مقام جب شام دے باہر قافلہ آئے فرمایا یا فلانی لے کہا جب ظالم علی دی دھی دا ایک سوال ہے کیڑا سن شام دے بازار اتنا لے گا. جلیوے نے اس بازار چو گزار جس بازار ایک لوگاں دی بھیڑ نہ ہوئے میرے نال عزت دار بھر جائیں ساڑھے سران سے چادر ہوئی. اذا دخلت من البلد میری عالیہ سین فرمائے شہداء جسے رکھو ہم ساڑھا قافلہ پیچھو ہو گئے. اس لئین جڑا جواب دیتا ہے ہمیں مفہوم ہی آپڑتا ساڑھا جس بازار جو دل آسی ایسا گزار دے سائیں تم کوئی کوفہ دی شہداء دی
حضور ساڑی کہہ دیں قبلہ بابا استاد العلماء فرمیندے ہیں علی دیاں دھیاں دے قدم جدہ دمشق دے بازار چائے چٹا دیاں شام دیاں اوبا شبتاں اجر رسالت دے پھلا نال جھولیاں بھر کے تسا پہنچ گئے وزادار و مومنو ایڈے پھول نچھاور ہوئے بدور دیا دھیاں دے سرہ جو گلابی در دے قطر زمین درد مندہ وہ روایت لما وفدنا علی یزید اتو بے حوال دربار یزید دے غریب ساڑھے ہتھاں جسیاں پائیاں نہیں میں اتھے روک کے ایک جملہ آکساں جتنے شرفاء متوجہ بیٹھے جدہ کوئی بندہ کسی سے حملہ کرے ہر بندہ حملے کا جواب ہتھا نہ نہیں ہے جب تسا سارے غور نہیں کی رہے تھے ہر شریف آدمی حملے کا جواب ہون میں دو دست جس اللہ راستی سے ہاتھ رکھے ہوئے میں قربان ہو گواں معصوم کی زبان جو جملہ نکلے یا لیتنی لم تلدنی امی کاش میں ماں نہ جایا ہوئے میں شام دے بازار اچھنا آیا ہوگا اللہ پاک وڑیاں دیاں بے پر اسلامت لگی صحابی رسول صاحب سائزی آدھے جدہ میں پتہ لگے نا جو کہ علی دیاں دا قافل ہے یہ تو میرے نبی دی ضروریت ہے اگر وقت میں اتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کریتا رہا میرا جگہ رسول پھٹ گیا ہے جدہ امام حسین کا سر سامنے آئے نا تو ایک مقام کی چھت تو ایک کمینی عورت پتھر مارے ورمت الى راس حسین ایک کمینی عورت پتھر مارے سدھا اسے جاتے آلک ہے جڑی جا مصطفیٰ چودہ مرحبا پتھر دلگنا اسا کا در رہا سر زمین تے جھڑ پھے میں آدرانا سر نہیں جھڑیا بھیڑا جھڑ پھے آلیا دیوین آئے کوئی بدلہ لگاوی اشاؤ دینا بھیڑا جو موجود ادرکم اللہ وارا آئی کر کے رونا عبادت صحابی رسول آدھے سارا پر درد منظر میں اکھینال دٹھائے اون پتھر مارے میں دٹھائے سر زمین دعائے میں دٹھائے آدھے میں پیوش آئیس میرا ہور دوست کچھ نہ لگتا میں بد دعا دے حف چاہے میں آکے اللہم آہلکھا والکہن معاہا میرا اللہ اس کمینی عورت کو ہلاک کر جائے میرے امام نے سردی توہین کی دیئے صحابی رسول نے میرا دعا کرنا مکان بھی چھت رہ گئی میری دعا فوراً قبول ہوئی پنجے عورتاں ہلاک ہوئی میں آدھرنا ساحل دو صحابی تے بازار جو ایک پتھر لگتا بٹھائے تو برداشت نہیں کر سکیا اور آپ کربلات ویکھیا بھیڑا ستر قدمات لے دیا بھیائیں ظالم قد خنجر دیا زہمہ پھیا مریدہ بھیڑا دے ویڑا دے انہیا کر میری ماں چکیاں بھی
ابو برزہ صحابی